الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی لا ریب کتاب قرآن پاک کے اندر تیسرا پارہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں ارشاد فرمایا، الذین یأکلون الربا، وہ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، قیامت کے دن کھڑے نہ ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا، یعنی جس طرح پاگل بندہ، مجنون بندہ کھڑا ہوتا ہے، یہ اس طرح کھڑے ہوں گے جو سود کھانے والے ہوں گے، قیامت کے دن یہ اس طرح کھڑے ہوں گے۔ آج مسلمان دنیا کے تھوڑے سے وقتی فائدے کے لیے سود لیتا دیتا ہے، سودی کام کرتا ہے کہ یہ میری دولت بڑھ جائے، مگر یہ نہیں سوچتا کہ مرنا بھی ہے۔ یہ مسلمان یہ نہیں سوچتا کہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہوگا اور موت کے وقت کیا ہوگا۔ یہ دنیا کو سارا کچھ سمجھے بیٹھا ہے، موت کو بھول بیٹھا۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بہارا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکان اب ہے سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، جتنا بھی بڑا شاہ بن جائے، جو کچھ مرضی بن جائے، سود لے لے کر جتنے مرضی پیسے اکٹھے کر لے۔ میرے مسلمان بھائی، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک مسند امام احمد کے اندر ہے، حدیث پاک کا نمبر 8648 ہے، جز 3 صفحہ نمبر 269۔ اس پر میرے محبوب کا فرمان ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، میں نے معراج کی رات دیکھا کہ جب ہم 7ویں آسمان پر پہنچے تو میں نے اپنے اوپر کڑک چمک اور گرج دیکھی۔ پھر میں ایک ایسی قوم کے پاس آیا جن کے پیٹ گھروں کی طرح تھے، جن میں سانپ تھے جو پیٹوں سے باہر نظر آ رہے تھے۔ میں نے جبریل سے دریافت فرمایا، یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا، یہ سود کھانے والے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ آپ کے وہ امتی ہوں گے جو سود کھانے والے ہوں گے۔
دیکھ میرے مسلمان بھائی، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان سنتے جائیے۔ ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا نمبر ہے 2274۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے غلام ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے مروی ہے، سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، بے شک سود 70 گناہوں کا مجموعہ ہے، ان میں سب سے ہلکا گناہ یہ ہے، سود کے مقابلے میں ہلکا سب سے یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرنے والا ہو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے میرے مسلمان بھائی، آج جو بندہ اپنی ماں کے ساتھ برا کرے، لوگ اس کو زمانے میں جینے نہیں دیتے، اس کو باہر نکال دیتے ہیں، اس کو اپنے گاؤں سے نکال دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ بول چال ختم کر دیا جاتا ہے، ہر طرف سے لعنت ہی لعنت برستی ہے۔ لیکن خاتم المرسلین کا یہ فرمان ہے کہ یہ جو ماں کے ساتھ زنا کرنے والا 70 مرتبہ ماں کے ساتھ زنا کرے اور سود کھانے والا ایک بار سود لے، تو پھر بھی یہ سودی بندہ جو ہے، سود لینے والا، یہ اس سے بڑا گناہگار ہے، یہ اس سے بڑا عذاب کا مستحق ہے۔ اتنا سخت عذاب ہے سود کھانے کا، سود لینے کا میرے مسلمان بھائی، سود لینے اور دینے کا اتنا سخت عذاب ہے۔ پیارے محبوب کا فرمان مجمع الزوائد کے اندر حدیث پاک کا نمبر 8215 جز 5 صفحہ نمبر 119 پر میرے محبوب کا فرمان ہے، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، بِإِذْنِ پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری امت کے کچھ لوگ برائی اور لہو و لعب میں رات بسر کریں گے اور صبح حرام کو حلال سمجھنے، یعنی سود کو حلال سمجھنے، گانے والیاں رکھنے، شراب پینے، سود کھانے اور ریشم پہننے کی وجہ سے بندر اور خنزیر بن چکے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جو پتہ چلنے کے باوجود سود نہ چھوڑے، میرے محبوب نے فرمایا وہ ایک دن بندر بن جائے گا یا وہ خنزیر بن جائے گا۔ میرے مسلمان بھائی دیکھ ذرا، یہ میرے محبوب کا فرمان صحیح حدیث ہے، مجمع الزوائد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث پاک کا نمبر 8215۔ اے سودی بندے، سوچ لے ذرا، دیکھ لے، کیا تو بندر بننا چاہتا ہے؟ کیا تو خنزیر سور بننا چاہتا ہے؟ تو پھر تیری مرضی، سود لیتا رہ، دیتا رہ۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ نہیں میری شکل سلامت رہے، اسی طرح میں انسان ہی رہوں، تو پھر یہ سود لینا دینا چھوڑ دے میرے مسلمان بھائی۔ پیارے محبوب کا فرمان کنز العمال کے اندر ہے، سماعت کیجئے، سنیے ذرا، حدیث پاک کا نمبر ہے 44011 جز 16 میں صفحہ نمبر 36 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کی ایک قوم کھانے پینے اور لہو و لعب میں رات گزارے گی، پھر جب وہ صبح کریں گے تو ان کے چہرے مسخ ہو کر بندر اور خنزیر بن چکے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا، اور ان میں دھنسانے اور پھینکے جانے کے واقعات رونما ہوں گے، یہاں تک کہ لوگ صبح اٹھیں گے تو کہیں گے آج رات فلاں کا گھر زمین میں دھنسا دیا گیا، اور آج رات فلاں کا گھر زمین میں دھنسا دیا گیا، اور ان پر آسمان سے پتھر پھینکے جائیں گے، جیسا کہ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کے قبیلوں اور گھروں پر برسائے گئے، اس لیے کہ وہ شراب پئیں گے، ریشم پہنیں گے، گانے والیاں رکھیں گے، سود کھائیں گے
اور رشتہ داروں سے قطع تعلقی کریں گے۔ دیکھ میرے مسلمان بھائی، میرے محبوب نے فرمایا جو سود کھانے سے باز نہ آئے گا، جو شراب پینے سے باز نہ آئے گا، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کیے رکھے گا جو بندہ، ایسے بندے جو ہوں گے میرے محبوب نے فرمایا ان کے گھر زمین میں اللہ دھنسا دے گا اور ان کی شکلیں بندر اور خنزیر جیسی بنا دے گا۔ دیکھ میرے مسلمان بھائی، میرے محبوب نے فرمایا صبح اٹھ کر لوگ کہا کریں گے کہ آج رات فلاں بندے کا گھر دھنسا دیا گیا، آج رات فلاں بندے کا گھر نیست و نابود ہو گیا، سارا زمین میں دھنس گیا۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا گھر نیست و نابود ہو جائے، اگر یہ چاہتا ہے تیرا گھر زمین میں دھنس جائے، پھر تیری مرضی سود کا کام کرتا رہے۔ اگر یہ نہیں چاہتا تو توبہ کر لے، توبہ کر لے۔ جو لے چکا یا دے چکا وہ تو پھنس گیا، اب اس سے نکل اور توبہ کر لے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ آج کے بعد میں سودی کام نہیں کروں گا، سود کا لین دین نہیں کروں گا۔ دیکھ میرے مسلمان بھائی، اگر تو نے سود کا کام نہ چھوڑا، اگر تو نے سود کا کاروبار نہ چھوڑا، سود لینے دینے سے باز نہ آیا، پھر کتنی سخت سزا ہے۔ پھر صرف سزا نہیں، لوگوں کے لیے عبرت بن جائے گا میرے مسلمان بھائی، عبرت بنا دیا جائے گا۔ میرے محبوب کا فرمان صحیح حدیث ہے، فرمایا لوگ رات کو ایسے کام کریں گے، دن کو یہ حرام کھائیں گے، سود لینے دینے کے کام کریں گے، شراب پئیں گے۔ میرے محبوب نے فرمایا ایسے لوگ جو ہوں گے ان کے چہرے خنزیر اور بندر کی طرح بنا دیے جائیں گے اور ان کے گھر سارے کے سارے زمین میں دھنسا دیے جائیں گے۔ ارے میرے مسلمان بھائی، کبھی تجھے سوچ نہیں آئی، کبھی تیرے اندر یہ ڈر پیدا نہیں ہوا کہ میں یہ جو حرام کما کے اپنے بچوں کو کھلا رہا ہوں، کل یہی بچے میرے جوتے ماریں گے، کل یہی بچے میرے اوپر جناب تہمتیں لگائیں گے، یہی بچے مجھے گھر سے نکال دیں گے، کیونکہ تو نے شریعت کی پاسداری نہ کی، تو نے محبوب کے فرمان پر عمل نہ کیا، تو نے جس بات سے روکا وہی کام کیا۔ پھر کیسے تو یہ سوچ سکتا ہے کہ تیری اولاد تیرے کہنے کار ہو؟ تیری اولاد تیری نافرمان نہیں بلکہ تیرے جوتیاں مارے گی کل کو۔ اگر یہ چاہتا ہے تیری اولاد تیرے اٹھ کے جوتے مارے، پھر جیسے مرضی کرتا رہے، سود کھاتا رہے، دیتا رہے، لیتا رہے۔ اگر یہ چاہتا ہے کہ تجھ پر رب کا کرم ہو جائے، پھر یہ چھوڑ دے اور آجا رب کی بارگاہ میں، آجا رب کی بارگاہ میں۔ پھر آج ہم سود کو ہیلے بہانے سے حلال کرنے کی سوچتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں، مروی ہے، روایت فرماتے ہیں، سود خور سود کھانے کے لیے ہیلے بہانے کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن کتوں اور خنزیروں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر ہم سود کو حلال کرنے کے لیے ہیلے کرتے ہیں، بہانے کرتے ہیں، نہیں جی میں تو وہ ہوں، میں تو اس طرح یہ نیت ہے، میری تو یہ نیت ہے، میری تو یہ نیت ہے۔ ہیلے بہانے کر کر کے سود کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا کل قیامت کے دن کتوں اور خنزیروں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، جیسا کہ اصحاب سبت کے چہرے مسک کر دیے گئے تھے۔ یہ قرآن سے دلیل ہے، ان کو روکا گیا تھا ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنی، انہوں نے کیا کیا، سائیڈ پہ الگ الگ ٹوئے بنا لیے، وہاں پہ پانی آ جاتا، مچھلیاں آ جاتی ہفتے کے دن، تو رات شام کو جیسے ہی مچھلی واپس جانے کا وقت ہوتا وہاں سے بند کر دیتے، صبح کو اٹھ کر پھر وہ مچھلیاں پکڑ لیتے، کہتے ہم نے کون سا ہفتے کے دن پکڑی ہیں، ہم نے تو اتوار کے دن پکڑی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کونو قردۃ خاسئین، ددکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ پھر اللہ نے ان کو ددکارے ہوئے بندر بنا دیا تھا۔ میرے محبوب نے فرمایا اگر یہ میری قوم کہ بندے بھی، میرے امتی بھی اگر سود کو حلال کرنے کے لیے ہیلے بہانے کر کے حلال کر کے کوشش کریں گے کہ یہ کھائیں، تو میرے محبوب نے فرمایا قیامت کے دن کتوں اور خنزیروں کی صورت میں ان کو اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے مسلمان بھائی دیکھ ذرا، غور کر ذرا، توجہ کر ذرا، کتنا سخت عذاب ہے سود کھانے کا۔ پھر تو سود کیوں کھا رہا ہے؟ پھر اس سے باز کیوں نہیں آ رہا؟ جب ہم خود سود کھائیں گے، اپنے بچوں کو سود کھلائیں گے،
کیا وہ ہمارے کہنے کار رہیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ پھر تمہیں کیا ٹھنڈی ہوا آ سکتی ہے کبھی اپنی اولاد کی طرف سے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اگر چاہتا ہے سکون مل جائے، اگر تو یہ چاہتا ہے میرے مسلمان بھائی کہ تجھ پر کرم ہو جائے، تیری بیماریاں، تیرے پریشانیاں دور ہو جائیں، تو پھر چھوڑ دے سود کے کام کو، آ جا رب کی بارگاہ میں۔ جو سودی بندہ ہوتا ہے پھر اس کا دل بھی سخت ہو جاتا ہے، پھر اس کا نماز پڑھنے کو بھی جی نہیں کرتا، نماز پڑھے بھی تو نماز میں دل نہیں لگتا، دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے۔ آج تیری حالت اگر یہ ہے تو خود سوچ لے میرے مسلمان بھائی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں سود کی لعنت سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔